پھر اس کے بعد آپ نے دو چیزوں سے روکا، ایک تو شرک اور دوسرے تکبر. اور تکبر کے بارے میں ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ حق بات قبول نہ کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا. تو یہ دو چیزیں ہمیں اپنی زندگی سے نکالنی ہوگی. ایک اور حدیث میں ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. وہ سفر کا ارادہ رکھتا تھا. اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وصیت کیجیے. آپ میں سے بھی بہت سے لوگ اس وقت سفر کر کے آئے ہیں اور پھر گھر، یعنی یہاں سے جائیں گے گھر جائیں گے، تھوڑا بہت سب کو سفر کرنا پڑے گا. تو آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت کو پلے باندھ لیجیے. فرمایا میں تمہیں اللہ کا تقوی اختیار کرنے کے لیے کہتا ہوں، صرف اللہ سے ڈرو، سامنے بھی اور چھپ کر بھی. آپ دیکھیں کہ اگر ہم اللہ سے ڈرتے ہوں تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ پھر کوئی چھپ کر بھی غلط کام کرے؟ کیونکہ اس کو پتا ہے کہ ہر جگہ اللہ تعالیٰ موجود ہے. آپ دیکھیں کہ آج کل موبائل کی وجہ سے کتنی خرابیاں ہو رہی ہیں. بہت سے گھر ٹوٹ رہے ہیں، بہت سے میاں بیوی کے درمیان شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں، بہت سی لڑکیوں کے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، بہت سی لڑکیوں کے گھر ٹوٹ جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ بعض اوقات انسان ایسے ہی کسی کو چھیڑنے کے لیے شیطان دل میں اس برے عمل کو خوبصورت بناتا ہے اور چھیڑنے کے لیے کہتا ہے اچھا فلاں کو ایک ایسے رانگ نمبر پہ بھی ٹیکسٹ کرتے ہیں، وہاں سے ایک اور خوبصورت جس کو شیطان نے خوبصورت بنایا ہوتا ہے وہ جواب آ جاتا ہے، پھر ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور آؤٹ آف نتھنگ، آؤٹ آف بلو ایسے ہی انسان ایک شر میں مبتلا ہو جاتا ہے جس کی کوئی حقیقت بھی نہیں. اور اس وقت انسان اگر اللہ سے ڈرتا ہو تو تبھی انسان اپنے وقت کو بھی بچا سکتا ہے، اپنی عزت اور حیا کو بچا سکتا ہے. آج کی بیٹیاں کل کی مائیں ہیں، نیک پاک دامن عزت و عصمت کی حفاظت کرنے والی مائیں بنے تاکہ آپ کی گودوں سے پاک بچے جنم لیں، اچھے اخلاق اور کردار والے. اگر جوانی میں کسی کا کردار اچھا نہ ہو اور وہ اس پہ توبہ نہ کرے تو وہ اپنے بچوں کی کیا تربیت کر سکتا ہے؟ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سب اللہ کا تقوی اختیار کریں. ہم گھر سے باہر ہیں، کوئی ہمیں نہیں دیکھتا، ہم تنہا ہیں، لیکن اللہ ہے. ہم میسج ڈیلیٹ کر سکتے ہیں، اللہ کے ہاں ڈیلیٹ نہیں ہوتا. وہ نامہ اعمال میں بیٹھے فرشتے جیسا لکھتے کوئی نہیں مٹا سکتا سوائے توبہ کے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ دل میں جب کوئی برا خیال آئے، کوئی وسوسہ آئے، کسی بھی طرح کی کوئی خرابی آئے تو فوراً اس کو ختم کریں، اس کو وہیں پر روکیں. اور اللہ کا ڈر ایسی پاورفل چیز ہے کہ جس کے سہارے انسان برائی سے باہر آ جاتا ہے. مثلاً ایک شخص کو بہت غصہ آ رہا ہے کسی پر، اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ خوب دوسرے کو سنائے، لیکن وہ چپ ہو جاتا ہے، خاموشی اختیار کر لیتا ہے. کیا چیز اس کو خاموش کر سکتی؟ اللہ کا ڈر کہ میرے منہ سے اگر کوئی ایسی بات نکل گئی جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں تو میری آخرت خراب ہو جائے گی. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ بعض اوقات تم میں سے کوئی شخص ساری زندگی اچھے کام کرتا ہے لیکن ایک کلمہ، ایک جملہ، ایک بات اپنی زبان سے بے سوچے سمجھے ایسی نکالتا ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں اور اس کی ساری نیکیاں برباد ہو کر رہ جاتی اور وہ منہ کے بل جہنم میں گرایا جاتا ہے اس کلمے کی وجہ سے جس سے اللہ کا غضب بڑک اٹھا. تو بعض اوقات ہم بے سوچے سمجھے دوسروں کے اوپر ایسی باتیں کر دیتے ہیں، فلاں بڑا چور ہے، فلاں بڑا غدار ہے، فلاں تو بہت ہی خائن ہے، فلاں تو بہت رشوت لیتا ہے، فلاں ایسا، فلاں. ہم نے تو دیکھا ہی نہیں، ہم نے صرف سنی سنائی باتوں سے امپریس ہو کر دوسرے کے بارے میں فتوے دینے شروع کر دیے. تو اللہ سے ڈرنا چاہیے. کسی کی شکل و صورت پہ بات نہ بنائے، کسی کا مذاق نہ اڑائے، کسی پہ ہنسے نہیں، کسی پہ تہمت نہ لگائے، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرے. ایسی بات نہ زبان سے نکالیں کہ جو اللہ کو ناراض کر دے. اگر وہ ناراض ہو گیا اور پوری دنیا بھی راضی ہوئی تو ہم خسارے میں ہیں. سب سے بڑی رضا اسی کی رضا ہے. دوسری چیز آپ نے فرمایا ہر بلند جگہ پر اللہ اکبر کہنا. ہر بلند جگہ پر. ایک تو اس کا معنی یہ ہے کہ جب ہم سیڑھی چڑھ رہے ہوں تو اللہ اکبر پڑھیں. عام طور پر لوگ صرف اسی کو ہی لیتے ہیں، لیکن ہر بلند جگہ پر یعنی کہیں کوئی بلندی ملے، مقام میں، درجے میں، مال میں، عزت میں، تو اپنی بڑائی کا نہ نوم لے کے دل میں بیٹھ جانا اللہ سب سے بڑا ہے، فوراً اللہ اکبر کہیں. یعنی اگر آپ کی کوئی تعریف کرے تو ساتھ ہی کہیں اللہ سب سے بڑا ہے، تعریف کے قابل تو اللہ ہے. دل میں فوراً سوچنے لگے. زندگی میں کوئی نعمت ملے
تو یہی کلمات پڑھیں، الحمدللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر. بچے کی کوئی کامیابی سنے تو کہیں اللہ اکبر، میاں کی ترقی کی خبر سنے کہیں اللہ اکبر، کوئی خوشی ملے کہیں اللہ اکبر. اللہ سب سے بڑا ہے. ہر بلند جگہ پر، ہر بلند مقام پر، ہر بلند موقع پر، ہر بلندی کے موقع پر اللہ اکبر. تو جب آپ سفر میں ہو، جو ہی مثلاً بس جا رہی ہے، ذرا اونچائی پہ چڑھنے لگی ہے، کہیں آپ جا رہے ہیں، کہیں کھڈے میں لگے ہیں تو پھر اوپر ہوا تو پھر کہیں اللہ اکبر. اللہ سب سے بڑا، کیونکہ جب اللہ کی بڑائی دل میں آتی ہے اور ہم اللہ کو سب سے بڑا سمجھنے لگتے ہیں تو پھر جب اس کی عظمت میں انسان ہوتا ہے تو چھوٹے چھوٹے غم اور چھوٹے چھوٹے مسئلے ہی نہیں لگتے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جو شخص اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے اس کی تسبیح عرش کے گرد چکر لگاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ اللہ کی عظمت کا جو ذکر کرتے ہو، یعنی جب اللہ اکبر کہتے ہو، یعنی تسبیح، تہلیل اور تحمید، سبحان اللہ والحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، تو وہ عرش کے گرد چکر لگاتے ہیں. یعنی ہماری یہ آوازیں جو تسبیح کے الفاظ ہوتے ہیں یہ کہاں پہنچ جاتے ہیں؟ عرش کے پاس، آس پاس. اور جیسے خانہ کعبہ کا طواف ہوتا ہے نا، تو یہ ہمارے کلمات چکر لگانے لگتے ہیں اور ان کی بھنبھناہٹ ہوتی ہے، یعنی وہ آوازیں ہوتی ہیں وہاں پر اللہ اکبر، سبحان اللہ کی، اور وہ اپنے کہنے والے کا اللہ کے دربار میں ذکر کرتے ہیں. یعنی عرش کے باہر یہ آوازیں اللہ کے دربار میں جاتی ہیں. فرمایا کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ کے دربار میں تمہارا ذکر ہو؟ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ کے دربار میں ذکر ہو؟ دیکھیں ہم کتنا خوش ہوتے ہیں جب ہمیں پتہ چلتا ہے فلاں ہمیں یاد کر رہا تھا اور اس نے ہمارا ذکر بڑے اچھے الفاظ میں کیا ہے. کتنی خوشی ہوتی ہے. حالانکہ یہ تو سب فانی انسان ہے. کیا کہنا اس شخص کی خوش قسمتی کا جس کا ذکر اللہ کے دربار میں ہو، جس کے بارے میں فرشتے سنیں. اور یہ کون لوگ ہیں؟ ذکر کرنے والے لوگ ہی ہیں جو اللہ کو کثرت سے یاد کریں، اللہ کی بڑائی بیان کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے اللہ نے تمہارے درمیان تمہارا رزق تقسیم کیا ہے ویسے ہی تمہارے درمیان اخلاق تقسیم کیا ہے. بے شک اللہ مال اس کو بھی دیتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے اور اس کو بھی دیتا ہے جس سے وہ محبت نہیں کرتا. اللہ اس کو بھی مال دیتا ہے جس سے وہ محبت نہیں کرتا. قارون کو بھی مال ملا تھا، حالانکہ وہ اللہ کے ناپسندیدہ بندوں میں سے تھا. فرعون کی بھی بڑی عزت تھی وقت میں، لیکن اللہ کے نزدیک سخت ناپسندیدہ تھا. لیکن ایمان صرف اس کو دیتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے. دین کی سمجھ اس کو دیتا ہے جس سے وہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے. تو جو بچائے اپنے مال کو خرچ کرنے سے اور ڈرے دشمن سے مقابلہ کرنے سے اور خوف کھائے رات سے کہ وہ پریشان کرے گی، کیونکہ رات کا اندھیرا آتا ہے تو ڈر لگنے لگتا ہے، تو وہ اس قول کی کثرت کر دے، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، والحمد للہ، واللہ اکبر. اس موقع پر میں وہ بات بھی یاد کرانا چاہوں گی کہ ہم میں سے ہر شخص کسی نہ کسی دکھ، غم، پریشانی اور فکر کا شکار رہتا ہے. اور عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم سوتے ہیں اور اکیلے ہوتے ہیں، جب ساری رونقیں ختم ہو جاتی ہیں، بچے بھی سو جاتے ہیں اور بھی لوگ سو جاتے ہیں، تو پھر ہمارے اوپر کیا خیالات آتے ہیں؟ پریشانیاں، فکر، غم، ہم کیا بنے گا میرا، کیا بنے گا فلاں بچے کا، کیا ہوگا. حالانکہ دنیا میں، زندگی میں جتنے مسائل آئے، جتنی پریشانیاں آئیں، جتنے غم آئے، سب چلے گئے اور بعض ایسے آئے کہ ہمیں یاد بھی نہیں. آج مجھے سرگودا کالج جانے کا اتفاق ہوا جہاں میں نے 4 سال پڑھا. تو میں سوچ رہی تھی کہ ان 4 سالوں میں اچھے مومنٹس بھی آئے اور برے بھی آئے ہوں گے، لیکن آپ یقین کریں مجھے کوئی ایک ایسا مومنٹ یاد نہیں آیا کہ جس میں میرا کوئی دل دکھا ہو یا کوئی مجھے پریشانی ہوئی ہو. مجھے کچھ نہیں یاد آیا، لیکن اچھی یادیں میرے دل پہ ایک دم آ گئی. تو میں سوچ رہی تھی کہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ مجھے صرف برے واقعات یاد ہوں اور اچھی کوئی بات یاد نہ آئے. اس سے کیا فائدہ ہوتا سوائے پریشانی کے؟ تو اس سے میں نے یہ سیکھا کہ انسان اپنے ماضی کو بھول جاتا ہے، دکھ، تکلیفیں، پریشانیاں بھی بھول جاتی ہیں. جو پریشانی آج ہے 4 سال بعد آپ کو یاد بھی نہیں رہے گی. ہو سکتا ہے پچھلے سال آج کے دن آپ کے دل پر کوئی بڑی پریشانی آئی. وہ کیا تھی؟ کس نے پریشان کیا تھا؟ وہ کون تھا؟
یاد ہی نہیں. کتنی چیزیں آئیں چلی گئی، لہذا کیوں پریشان ہو. ایک تو اللہ پہ توکل کرنا چاہیے. دوسرا یہ کہ بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص رات کو سوئے اور اس کی اچانک آنکھ کھل جائے اور پھر وہ یہ کلمات پڑھے، الحمدللہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ، اور اس سے پہلے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ کلمہ پڑھ کے پھر کیا پڑھے؟ الحمدللہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. پھر کوئی دعا مانگے یا کہے اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے، اس کی دعا قبول کر لیتا ہے. کتنا خوبصورت ہے ہمارا دین. ایسے سارے لوگوں کے لیے کتنا بڑا پیغام ہے جو رات کو پریشانیوں کے مارے سو نہیں سکتے. آپ کو معلوم ہے اس وقت دنیا میں کروڑوں کی تعداد میں ایسے لوگ موجود ہیں جو رات کو پلز لے کے سوتے ہیں اور جو رات کو طبعی نیند نہیں سو پاتے، جن کو رات کے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے، جن کو راتیں پریشان کرتی ہیں، جن کو راتوں کو خوف آتا ہے، جن کی راتوں میں سکون نہیں ہوتا. حل موجود ہے صحیح ترین کتاب میں، صحیح حدیث میں حل موجود ہے. یہ کلمات بھی آتے ہیں لیکن استعمال کرنے کا نہیں پتا. کیا ہم نہ چاہیں گے کہ ہمارا غم دور ہو؟ کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہماری دعائیں قبول ہو؟ ہم چاہتے ہیں نا. طریقہ بتایا ہمارے دین نے، رہنمائی کی ہے، راستہ سکھایا ہے، ہم کو نہیں پتا اور ہم جاگتے بھی رہتے ہیں. یہ کلمے بھی آتے ہیں لیکن اس وقت پڑھنا نہیں آتا جس وقت دعائیں قبول ہو رہی ہیں. اللہ کے دروازے رحمت کے کھلے ہوئے ہیں، وہ پکار رہا ہے کوئی جو مجھے پکارے تو میں اس کی پکار سنوں، ہے کوئی جو مجھ سے مانگے تو میں اس کو عطا کروں. لیکن کیوں آخر ہمیں مانگنے کی توفیق نہیں ہو رہی؟ کیوں نہیں دعا کر رہے؟ کیوں نہیں کہہ رہے اللہم اغفر لی کہ سارے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں، ساری پریشانیاں اور سارے ہم اور غم دور ہو جائیں؟ اس لیے کہ روشنی نہیں، پتا نہیں، جانتے نہیں، کرنا نہیں آتا، دین سیکھتے نہیں، اور اگر سیکھتے بھی ہیں تو عمل نہیں کرتے. دین کیوں آیا ہے؟ کس لیے آیا ہے؟ قرآن کیوں آیا ہے؟ حدیث کیوں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں آئے؟ سورۃ الانبیاء میں آتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ کہ ہم نے آپ کو جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ اگر آپ کی سیرت پڑھیں گے، آپ کی سنت کو پڑھیں گے، اس کو فالو کریں گے تو رحمتیں عام ہو جائیں گی، اللہ کی رحمتیں پائیں گے. جو کتاب آپ لے کر آئے وہ بذات خود رحمت ہے. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا کہہ دیجئے اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کی وجہ سے ان کو چاہیے خوش ہو جائیں. لیکن ہے سب کچھ، ہم خوش ہی نہیں ہیں. کیوں خوش نہیں؟ اس لیے کہ ہم نے اس کو لیا ہی نہیں. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے دین کو جانیں، اس کو سیکھیں، اس کو سمجھیں اور اپنا وقت لگائیں اس پر، تاکہ ہمارے دنیا کے غم بھی دور ہوں، دنیا میں بھی ہماری زندگی میں رحمتیں آئیں اور آخرت میں بھی رحمتیں ہوں. اور اس حدیث کے آخر میں یہ بھی آتا ہے کہ جو اس وقت اٹھے اور نماز پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کی نماز بھی قبول کر لیتے ہیں. تو یہ کلمات پڑھ کے، اللہ کی تسبیح پڑھ کے، یا تو لیٹے لیٹے ہی اپنے لیے دعا کر لیں یا اٹھے اور نماز پڑھ لیں. دونوں کی قبولیت کا وعدہ ہے. وعدہ. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو دوسروں کے ترلے منتے کرتے ہمارے لیے دعا کریں، ہمارے لیے دعا کریں. لیکن اللہ نے ہمیں بھی موقع دیا کہ ہم بھی دعا کریں. ایسا نہیں کہ اللہ نے صرف چند مخصوص لوگ دنیا میں پیدا کیے ہیں کہ بس وہی دعا کریں گے اور صرف انہی کی قبول ہوگی. آپ کی بھی ہوگی. یہ وعدہ اللہ کا سب سے ہے. ہم سب پر یہ رحمتیں نازل ہو سکتی، بس ضرورت اس چیز کی کہ یہ کرنے لگ جائیں. کیا آپ سب کو آتا ہے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ؟ آتا ہے نا؟ جس کو نہیں آتا تو سیکھنا کیا مشکل ہے، اپنے بچوں کو بھی سکھا دیں. الحمدللہ آتا ہے، سبحان اللہ آتا ہے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر آتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ آتا ہے. بس اتنی سی تو بات ہے، سب کچھ آتا ہے آپ کو. آج رات اگر آپ کی آنکھ کھلی
تو آپ نے ضرور اس کو پڑھنا اور اپنے لیے بخشش کی دعا کرنی. اور آپ اپنی زندگی میں واضح فرق محسوس کریں گے. کوئی آپ کا غم ہے, کوئی آپ کے گھر میں پریشانی ہے, کسی کی طرف سے بھی آپ یہ پڑھنا شروع کر دیں. ساری چیزوں کا مالک تو اللہ ہے, سارے خزانے اس کے ہاتھ میں ہیں, ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں. لہذا بے حد ضروری ہے کہ ہم اپنے دین کی نئی نئی باتیں جانیں, سیکھیں, پہچانیں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ یا اللہ یہ ساری نعمتیں تیری ہی طرف سے ہیں. اس کے لیے صبح شام کی دعائیں پڑھنا اور ان چیزوں کو سیکھنا اور اس پر عمل کرنا بے حد ضروری ہے. تو بس میرے کہنے کی گزارش یہی تھی. آج کی اس مجلس میں صرف یاد دہانی تھی, یہ سب باتیں آپ کو پتا ہیں, میں آپ سے کچھ بہت زیادہ نہیں جانتی, آپ سب بھی ماشاءاللہ جانتے ہیں. لیکن ایک صحابی نے دوسرے سے کہا تھا کہ آؤ تھوڑی دیر کے لیے ایمان لے آئیں, آؤ تھوڑی دیر کے لیے ایمان لے آئیں. بس میں اسی لیے آئی ہوں کہ آئیں تھوڑی دیر کے لیے ایمان لائیں, آئیں سب مل بیٹھ کر اللہ کو یاد کریں اور اچھی اچھی باتوں کو دوبارہ سے اپنے ذہنوں کو تازہ کریں. جیسے بادل, آپ دیکھیں کہ پانی زمین میں بھی ہوتا ہے, بارش کیوں آتی ہے, بادل کیوں آتے ہیں, اور پھر وہ ہمیشہ نہیں وہاں رہتے, وہ آتے ہیں چلے جاتے ہیں. تھوڑی سی بھی بارش ہو مٹی سے بھی خوشبو آنے لگتی ہے, ہوا بھی صاف ہونے لگتی, آسمان بھی خوبصورت نظر آنے لگتا ہے, پودے اور پرندے بھی چہچہانے لگتے ہیں. یہ کیا چیز ہے؟ کیا وہ آپ کہیں نہیں وہ پچھلے سال آئی تھی بارش, نہیں, ہر تھوڑے عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمت آتی ہے اور وہ کیا ہوتا ہے, بادل آتے ہیں, ہوائیں چلتی ہیں, ہر چیز صاف ہو جاتی ہے. بس اللہ کا ذکر اور یہ دین کی مجلس ہے, یہی ہے. یہ بادلوں کی طرح ایک گھٹائیں ہوتی ہیں, آتی ہیں, ہمارے دل کے ہم غم بھی صاف ہوتے ہیں, پریشانیاں بھی دھلتی ہیں, روشنی ملتی ہے اور ہمارے عمل میں بھی بہتری آتی ہے. ہم ایک قدم اور آگے بڑھ جاتے ہیں, بھولی ہوئی چیزیں یاد دہانی ہو جاتی ہے, کیونکہ فذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین, یاد دہانی کرائیے, نصیحت کیجیے, ذکر کیجیے, کیونکہ یہ مومنوں کو فائدہ دیتا ہے. تو یہ ہمارے فائدے کی چیزیں ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ مستقل طور پر پانی پیتے رہیے. کون سا پانی؟ وحی الہی کی بارش, اس سے مستفید ہوتے رہیے. مسلسل اپنی روٹین بنائیے جس میں کچھ وقت اپنی ذاتی عبادت کے لیے, ذکر اذکار کے لیے, کچھ گھر والوں کی خدمت کے لیے اور کچھ اپنے دین کو سیکھنے کے لیے. اپنے علم کو روز بڑھائیے, تھوڑا تھوڑا. جو چیزیں پڑھ چکے ہیں نا اور بھول چکے ہیں ان کو پھر تازہ کر لیجیے, تو انشاءاللہ آپ ایک ٹری کی طرح گرو کرتے جائیں گے. یاد رکھیں, ماں کے پیٹ سے کوئی عالم فاضل نہیں پیدا ہوتا, سب کو دنیا میں ہی آ کے محنت کرنی پڑتی ہے. اور جتنے بھی عالم فاضل ہیں نا جن کو آپ کہتے ہیں, وہ بھی کوئی انہونے انسان نہیں, ہمارے جیسے انسان ہوتے ہیں. صرف فرق کیا ہوتا ہے, وہ اپنے علم میں اضافہ کرتے رہتے ہیں اور وہ درخت گرو کرتے رہتے ہیں حتیٰ کہ سایہ دار درخت بن جاتے ہیں, پھر وہ اوروں کو بھی اپنے چھاؤں تلے ٹھنڈک پہنچاتے ہیں. تو ایک یہ ہے کہ ہم کسی کے سایہ تلے جا بیٹھے, اور ایک یہ کہ ہم اپنے علم میں اضافہ کریں, عمل میں اضافہ کریں, ایمان میں, اور دوسرے لوگ ہم سے ٹھنڈک حاصل کریں, دوسروں کو فیض پہنچانے والے بن جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ خیر کی کنجیاں ہوتے ہیں, جہاں جاتے ہیں خیر پھیلاتے ہیں, اور کچھ لوگ شر کی کنجیاں ہوتے ہیں, جہاں جاتے ہیں شر ہی ڈال کے آتے ہیں. فساد, فتنہ, لڑائی جھگڑا. آپ نے دیکھو گے نا کہ کچھ لوگ آتے ہیں تو لوگوں کو لڑا کے چلے جاتے ہیں, اور کچھ آتے ہیں کہ آپ کے بہت سے مسئلے حل کر کے چلے جاتے ہیں. ہم نے کیا بننا ہے, ہم کون سی کنجی بننا چاہتے ہیں؟ ہمیں خیر کی کنجی بننا ہے. لہذا میری گزارش آپ سے یہی ہے کہ یہ تین کام جو ہیں, ایک بندوں کی خدمت, ایک اللہ کی عبادت اور ایک اپنی ذاتی ترقی, یہ تینوں کو وقت دیں. بعض اوقات ہم اللہ کی عبادت میں تو لگ جاتے ہیں لیکن علم میں اضافہ نہیں کرتے, حالانکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرمایا تھا, وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا, کہہ دیجئے کیا میرے رب میرے علم میں اضافہ کیجئے. ٹھیک ہے, ایک وقت اللہ کی عبادت کے لیے, 5 وقت کی نمازیں لازم, ذکر اذکار. دوسرا وقت بندوں کی خدمت کے لیے, بندوں میں گھر والے بھی آتے ہیں, ہمسائے بھی آتے ہیں, اور غریب لوگ بھی آتے ہیں. اگر وقت گھر والوں سے بچ جائے, جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو گھر سے فرصت کم ملتی, لیکن جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں, بہت سی بزرگ خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ جو اپنے بڑھاپے میں سوائے پریشانیوں کے کچھ مول نہیں لیتی, سارا وقت روتی رہتی ہیں, پریشان, اداس, غمگین, کبھی ایک بچے کی فکر, کبھی دوسرے بچے کی فکر, کبھی اس کا رونا, کبھی اس کا دھونا. کل میری ملاقات ایک بڑی خوبصورت بزرگ خاتون سے ہوئی, بہت ہی پیاری خاتون.
انہوں نے اتنا مجھے انسپائر کیا کہ مجھے رشک آیا ان پر. وہ خاتون یہ سرگودا کے قریب منڈی بہاؤدین کے قریب ایک علاقہ ہے کوٹ غلام رسول, اس میں ایک گاؤں میں ڈیرے پر رہتی ہیں. پھر سیالکوٹ میں انہیں قرآن پاک سننے کا موقع ملا. ایسا شوق دل کو لگا کہ بہو کو بھی کورس کروایا, سیکھا, اور اس کے بعد آ کے اپنے گاؤں میں اسکول بنایا, یعنی الہدا کی ایک برانچ بنائی. پڑھانے والی بچی نہیں تھی کوئی, دعائیں کرتی تھی. اور اس کے بعد اسلام آباد میں کسی پروگرام میں اسی طرح شریک ہوئی تو وہ الہدا کے انتظامیہ کو لکھ رہی تھی کہ کوئی ٹیچر ہمارے لیے انتظام کرے جو ہمارے گاؤں میں آ کے پڑھائے اور ہمارے گاؤں میں کوئی برانچ کھولی جائے. اور دوسری طرف ایک بچی جو ہمارے کورس کو ختم کر کے بیٹھی تھی, وہ درخواست لکھ رہی تھی کہ میں اپنے آپ کو دین کے کام میں وقف کرتی ہوں, مجھے جہاں چاہے بھیجے, میں وہاں جا کے سکھاتی ہوں. اتفاق دیکھے دونوں ساتھ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں ابھی تک ہم نے وہ کاغذ سنبھال کے رکھے ہیں. وہاں اس نے بھی بسم اللہ سے شروع کیا, میں نے بھی بسم اللہ سے, اور اس کی بھی اپلیکیشن اس کے پاس رہ گئی, میری بھی میرے پاس, اور ہم نے آپس میں ایک دوسرے سے طے کیا. اس بچی نے آ کر, وہ عباس پورہ کی بچی ہے جو انڈیا کے بارڈر پر کشمیر کا وہ آخری دور دراز علاقہ, وہاں سے آ کے 1.5 سال وہ بچی یہاں رہی ہے اس ڈیرے پر. یہ جو بزرگ خاتون جن سے میں بہت انسپائر ہوئی ہوں, ان بزرگ خاتون نے ان کو اپنی بیٹیوں کی طرح رکھا, اس کے ساتھ سوتی رہی کہ وہ اکیلی نہ ہو, کیونکہ ماں باپ نے ایک اعتماد پر بھیجا ہے. اس کو کمپنی دی, گھر کے ساتھ برانچ بنائی, کمرے بنوائے, باہر خوبصورت سبزیاں اگائی, پھول پھل, اور اتنا ہی نہیں, ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی رحمت برس رہی ہے. اور مختلف گاؤں سے بچوں کو وینس پر بلا کے ان کا پڑھائی کا انتظام کیا. اور اس خاتون کے چہرے پہ ایسی رونق, ایسی خوشی اور اتنا اطمینان. میں نے سوچا کیا خوش قسمت خاتون ہے جس کا اتنا خوبصورت بڑھاپا, اتنا خوبصورت. ورنہ اگر یہ کام نہ کرتی تو اس وقت ڈیرے پہ بیٹھ کے کیا کرتی, یا تو نوکروں کو حکم جھاڑ رہی ہوتی, یا کسی کو کچھ چیخ چلا کے کوئی بلا رہی ہوتی, پکار رہی تھی, اس کا شکوہ اس کی شکایت. کوئی آتا تو کہتی بچے ایسے فلاں ایسا فلاں ایسے. کیا حاصل؟ بہت سے بزرگوں کو میں نے دیکھا وہ سارا وقت بس یہ اسی قسم کی باتیں کرتے ہیں, یا بہو کی برائیاں, یا بیٹی کے شکوے, یا بیٹے کی ناخلفی, یا پھر کسی دائیں بائیں غیبتیں. آخری عمر ہے, ڈپریشن کا شکار ہے, نہ اللہ کا ذکر ہے, نہ نمازوں میں توجہ ہے, یا فارغ ہوں گے تو بیٹھ کے ٹی وی کے چینل گھماتے رہیں گے. یہ بڑھاپا, اللہ کی طرف جانے کا وقت اور قریب آ رہا ہے. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا. یہ نہیں کہ صرف بوڑھوں کا, جوانوں کا بھی قریب ہے, لیکن obviously جوانی سے زیادہ بڑھاپا زیادہ خطرے کی حالت میں ہوتا ہے. کیا یہ وقت بڑھاپا اس طرح کاٹیں گے کہ ہم فحش سین دیکھ دیکھ کے نظروں کو بھی گناہ گار کریں گے, اور دل میں بھی وہی خیالات بعد میں آئیں گے, اور نہ اللہ رسول کا پراپر طریقے سے ذکر, نہ درود شریف, نہ ذکر, نہ اذکار, نہ کچھ, اور یا پھر لوگوں کے کمپیریزن کرتے رہیں گے. کیا اس حال میں دنیا سے جائیں گے؟ نہیں, ہمیں ایسی زندگی نہیں چاہیے. ہمیں اپنی زندگیوں کو امپروو کرنا ہے. تو میں تمام بزرگ خواتین سے ریکویسٹ کروں گی کہ وہ عمر کے اس حصے کو بھی یہ نہ سمجھے کہ اب کیا سیکھنا, اب بھی سیکھنا شروع کر دیں, اب بھی لوگوں کی خدمت کریں. تو پہلا کام اللہ کی عبادت, دوسرا کام بندوں کی خدمت, لوگوں کے لیے اچھے بن جائیں, ان کی بھلائی کے منصوبے بنائیں, اور تیسرا کام اپنا بھلا سوچیں, اپنے ساتھ سچے بن جائیں, اپنی خیر خواہی کریں. اور وہ صورت میں ہو سکتی ہے جب آپ نفع مند علم حاصل کرتے رہیں. علم حاصل کرنے کے لیے کتابیں بھی موجود ہیں اور کیسٹس وغیرہ بھی موجود ہیں. بعض الحمدللہ اسلام آباد سے ہم سٹال لے کر آئے ہیں, مختلف کیسٹس وہاں پر موجود ہیں, جیسے یہ رحمان کے بندے, کہ اللہ کے محبوب بندے کون سے ہیں, پیارے بندے, ان کی صفات کیا ہیں, کون سے ہمارے اندر کردار کی خوبی ایسی ہونی چاہیے. آپ اس کو لے کے ایک دفعہ نہیں بار بار سنیں جب تک وہ ساری لسٹ پوری نہ ہو جائے کہ یہ ساری صفات ہمارے اندر آ گئی ہیں. کیونکہ ایک دفعہ سننے سے پتہ تو چل جاتا, عمل میں نہیں آتا, لیکن آپ اس نیت سے سنیں کہ آپ کے عمل میں آ جائے. پھر اسی طرح نماز کیا سکھاتی ہے. ہم میں سے بہت سے لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز ان کو الٹا بدنام کرتے ہیں. نماز کو بھی لوگ کہتے ہیں یہ نمازی لوگ, ان کا اخلاق ایسا اور ان کے معاملات ایسے. تیسری چیز, آگ سے بچاؤ اپنے گھر والوں کو, اپنے آپ کو بھی اور گھر والوں کو. یہ سورۃ تحریم کی آخری آیات ہیں جس میں بچوں کی تربیت کے اوپر بات کی گئی ہے کہ کس طرح ہم ان کو آگ سے بچا سکتے ہیں.
پھر اسی طرح اللہ تیرا شکر کی کچھ باتیں تو آج میں نے کی ہے، لیکن اس میں مختلف ہے. سورۃ الفاتحہ کی تفسیر ہے اور جو ہے ہی شکر کا پیغام لیے ہوئے. اسی طرح یہ ہے کہ بعض اوقات ہم سے بندوں کے ساتھ زیادتی ہو جاتی، کوئی ایسا نہیں جس کے ساتھ ایسا نہ ہو. اگر کسی کے ساتھ آپ نے کوئی ایسا سلوک کر لیا تو معافی مانگنی چاہیے. بعض اوقات ہم زبان سے نہیں مانگ سکتے، ہم شرماتے ہیں، کہتے ہیں کیسے مانگے، کیوں مانگے، انہوں نے بھی تو ایسا کیا تھا. ٹھیک ہے نہ مانگے. جب ہم بندوں کے ساتھ زیادتی کر کے نہیں معافی مانگتے تو قیامت کے دن کیا ہوگا؟ بندوں کے ساتھ اگر ہم زیادتی کر کے نہیں معافی مانگتے ان سے تو پھر کیا ہوگا؟ اپنی نیکیاں قیامت کے دن دینی پڑیں گی. نیکیاں دینی پڑیں گی نا، کہاں سے لائیں گے؟ کتنی مشکل سے ایک نماز بھی کتنی مشکل سے ادا ہوتی. تو اچھا نہیں کہ دنیا میں معافی مانگ لو، لیکن کیسے مانگے، کس منہ سے مانگے؟ کیا جس کی آپ نے غیبت کی اس کے پاس جا کے کہہ سکتے ہیں کہ میں نے آپ کی غیبت کی، مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کے بارے میں فلاں کوئی غلط بات کی تھی، مجھے معاف کر دیں؟ بہت کم لوگ. اس کے لیے ایک دعا ہے اس کفارے کے لیے. وہ کیا ہے؟ وہ اس کارڈ میں ہم نے چھاپ دی ہے. اللہم فایما مؤمن سببتہ فاجعل ذلک لہ قربۃ الیک یوم القیامہ. اے اللہ، جس مومن کو میں نے برا بھلا کہا ہو، تو قیامت کے دن اس برا بھلا کہنے کو اس کے لیے اپنی قربت کا ذریعہ بنا دے، اس بندے کو اپنے قریب کر لے. اور دوسرا یہ کہ سوری کر لیں، سوری کا کارڈ بھیج دیں. کل ایک بہن نے بہت پیارا قصہ سنایا. کہنے لگی جب دین کا پتہ چلا کہ لوگوں کا ساتھ زیادتی کی ہوئی ہو تو پھر اس کا دین کیسا دینا پڑے گا قیامت کے دن. حدیث میں آتا نا کہ اس شخص کے پاس ڈھیروں نیکیاں ہوگی، لیکن ایک کو اس نے برا بھلا کہا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو مارا ہوگا، یعنی اپنا بدلہ لینے کے لیے. تو بدلہ دینے کے لیے اور تو کچھ نہیں ہوگا. تو پھر کیا ہوگا؟ نیکیاں دینی پڑیں گی. اب وہ کیسے دیں؟ دینی پڑیں گی. تو اس بہن نے سوچا کہ کیوں نہ میں سب سے معافی مانگ لوں. کہنے لگی اب یہ بھی بڑا مشکل کام تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ چلے عمرہ کرنے جاتے ہیں. ایک تو وہاں جا کے معافی مانگیں گے اور اس بہانے سے سب سے معافی مانگ لیتے ہیں کہ میں عمرے پہ جا رہی ہوں، اگر میں نے آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے تو آپ مجھے معاف کر دیں. کہتی اس طرح میں نے سب سے معافی مانگ لی، کیونکہ بندے کو پتا ہوتا نا کس کس کے ساتھ کیا کیا. ہو سکتا ہے ان کو نہ پتا ہو، مگر ہمیں پتا ہوتا ہے، ہمارا دل بتاتا ہے ان کو. اور پھر وہاں جا کے اللہ سے خوب دعائیں کی. تو بات یہ ہے کہ ہم سب کو اس کی ضرورت ہے. تو جب کسی سے جیسے کسی سے بھی چھوٹی سی زیادتی ہو، سوری کا کارڈ بھیج کے، اور یہ نہیں کہ کارڈ ہی بھیج دیں، اس دعا کو بھی پڑھیں. کبھی کسی کے ساتھ زیادتی ہو جائے، اس کارڈ کو آپ اپنی دیوار پہ، بورڈ پہ کہیں لگا رکھیں، زبانی یاد نہ رہے شاید، تو اس بندے کو ذہن میں رکھ کے یہ دعا پڑھیں. انشاءاللہ تعالی دنیا میں یہ صاف ہو جائے گا. پھر اسی طرح جب ہم گناہ بہت کرتے ہیں تو استغفار کرنا بھول جاتے ہیں. تو جو آپ قرآن پاک روز پڑھتے ہیں نا، اس کے اندر اس کو بک مارکر بنا لیں، نشانی لگانے کے لیے. استغفر اللہ کا کارڈ ہے، اور اس میں یہ سید الاستغفار لکھا ہوا. اس کے بارے میں آتا ہے کہ جو شخص صبح پڑھے گا، اگر اس دن کو فوت ہو گیا تو جنت میں جائے گا، اور اگر کوئی شام کو پڑھے، رات میں فوت ہو گیا تو جنت میں جائے گا. تو اس سے یاد دہانی رہتی ہے. پھر اسی طرح بچوں کے لیے، تربیت کے لیے ہر وقت ہم پریشان رہتے ہیں، ان کو کیا سکھائیں، کیا بتائیں. تو یہ کڈز لینڈ جو ایک ہماری ویب سائٹ ہے، اس کی انٹریکٹیو سی ڈی ہے، آڈیو سی ڈی ہے، اور آپ اگر اس کو لگائیں گے تو اس میں تلاوتیں بھی ہیں، نظمیں بھی ہیں. تو بچے فوراً بہت سی چیزیں یاد کر لیتے ہیں. کہانیاں بھی ہیں اس میں. تو اگر یہ آپ ان کو لگا دیں گے تو وہ بہت سی باتیں سیکھ سکیں گے. اور اگر سی ڈی ختم ہوگی اور نہ ملی تو آپ اسلام آباد سے لے سکتے ہیں، یا یہ کہ کڈز لینڈ پہ جا کے ویب سائٹ farhathashmi.com پہ، وہاں سے کڈز لینڈ کو کلک کر کے تو اس سے بھی آپ یہ چیزیں دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح ذکر و تسبیح کی بات ہوئی. یہ ذکر کا کارڈ جو ہے، یہ کارڈ یہ آپ اگر رکھیں تو اس میں یہ بتایا گا کہ 1 منٹ میں کتنے ذکر ہو سکتے ہیں، لیکن ہم کرنا بھول جاتے ہیں. تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے گھر میں جا کے کہیں اس کو خوبصورت طریقے سے لگا دیں، تو اس سے آپ کو یاد دہانی رہے گی. پھر یہ کہ لوگ اکثر حالات کے بارے میں پریشان ہوتے رہتے ہیں. تو ان حالات میں کیا کیا کرنا چاہیے کہ ہمارے حالات بدلے، ملک کے، امت کے. تو کچھ مشورے ہیں اس میں. پھر اسی طرح جمعہ کا دن مبارک دن. ہم کو اتنے عرصے سے بچپن سے جمعہ کا دن آتا اور گزر جاتا. آج میں ایک حدیث پڑھ رہی تھی، وہ حدیث میں نے بھی پہلی دفعہ پڑھی کہ اللہ کے نزدیک جمعہ کا دن عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی زیادہ اہم ہے.
اور یہ صحیح حدیث ہے. آج پڑھی صرف میں حیران ہو گئی، کیونکہ اس دن میں ایک گھڑی ایسی آتی ہے جب دعا قبول ہو جاتی. اسی دن میں قیامت آئے گی، اسی دن میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اسی دن وہ جنت میں داخل کیے گئے، اسی دن وہاں سے نکالے گئے. قیامت بھی جمعے کے دن کو آئے گی. تو بہرحال جمعہ کے دن کی کیا اہمیت ہے، جمعہ کیسے پڑھیں، اس پمفلٹ میں ساری وہ چیزیں جمع کر دی گئی ہیں. آپ اس کو خود بھی پڑھیں، گھر والوں کو بھی پڑھائیں، اور جو دکاندار جمعہ پڑھنے کے لیے دکان بند نہ کریں ان کو جا کر یہ دیں. پھر اسی طرح بہت سے لوگوں کو یہ خیال ہوتا ہے کہ شاید ان کو جن جادو وغیرہ کوئی ہو گیا ہے اور ان کو پریشان کن خواب بھی آتے ہیں. یہ سی ڈی ہے آصف جادو نظر کا علاج. اس کے اندر وہ پرانی آیات بھر دی گئی ہیں کہ جن کو اگر آپ چلاتے رہیں تو انشاءاللہ گھر سے جن بھوت بھاگ جائیں گے انشاءاللہ. پھر درود شریف. ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں کتنا درود شریف پڑھوں اپنی دعا میں سے، چوتھا حصہ. آپ نے فرمایا جتنا چاہو پڑھو لیکن زیادہ کر لو. اس نے کہا آدھا. آپ نے فرمایا زیادہ کر لو تو اور اچھا، جتنا چاہو پڑھو. اس نے کہا 2/3. آپ نے فرمایا اور بڑھا لو. اس نے کہا سارا ہی پڑھ لو. آپ نے فرمایا اگر تم ایسا کرو تو تمہارے ہر غم کا ازالہ ہو جائے گا اس سے. ہمیں یاد نہیں رہتا. پھر کوشش کیا کرے کہ دن کو ایک تسبیح درود کی پڑھے. خود بھی اگر آپ میں سے کوئی ٹیچر ہے تو اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ آپ تھوڑا تھوڑا اس کو شیئر کر سکتے ہیں. ان ساری چیزوں کو اپنے ہمسایوں کو دیں، ان کو بتائیں، کیونکہ آپ کے بتانے سے اگر ایک شخص بھی کرنے لگے گا تو اس کا اجر اس کو تو جائے گا ہی، آپ کو بھی ساتھ ہی شروع ہو جائے گا. پھر اسی طرح کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو ہم عام طور پر بڑے مہنگے مہنگے گیٹ ویل سون کے کارڈ خرید کر دیتے ہیں. یہ بہت ہی خوبصورت کارڈ ہے، اس میں ہم نے دعا لکھ دی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی ایسے مریض کی عادت کی جس کی موت نہ آئی ہو تو 7 بار اس کے پاس یہ دعا پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو بیماری سے عافیت دے گا. یہ دعا لکھی ہوئی ہے. تو بیمار کے پاس جائیں، ہسپتال جائیں، یہ کارڈ اس کو بھی دے آئیں اور وہاں بیٹھ کے پہلے خود 7 بار پڑھ کے اس کو دم کر کے پھر اس کو پکڑا کے آ جائیں. اور وہ اپنے لیے بھی پڑھ سکتا ہے اور اس کو کہنا چاہیے لا باس طہور انشاءاللہ. تو یہ بھی بہت کام کا کارڈ ہے. عام طور پہ ہم پھولوں والے اور ادھر ادھر کارڈ دیتے ہیں، وہ تو ایک دفعہ پڑھ کے پھر بندے پھینک دیتے ہیں، لیکن یہ تو زندگی بھر کام آنے والی چیز ہے. پھر قرآن مجید مکمل تلاوت ہے اس میں، یہ آپ لگا سکتے ہیں. پھر اسی طرح ویلنٹائن ڈے آنے والا ہے فروری میں، اور بہت سے لوگ ویلنٹائن کے پیچھے پڑ گئے ہیں. اسلام میں اس کی کیا حیثیت ہے، تو یہ پمفلٹ جو ہے اظہار محبت کیسے، اس میں اس کے بارے میں بتایا. بہت سے لوگ نیو ایئر منانے لگے. اسلام میں نیو ایئر کا کیا کانسیپٹ ہے، یہ انگلش میں پمفلٹ ہے. خاص طور پہ ہمارے بچے جو انگریزی پڑھتے ہیں ان کو آپ دے سکتے ہیں. یہ قرآنی اور مسنون دعاؤں کا کارڈ ہے، ہلکا ہے بیگ میں رکھنے کے لیے. پھر ایاک نستعین، اس میں بہت سی دعاؤں کو جمع کر دیا گیا ہے. صبح شام کی دعائیں ہیں، اور اس کے علاوہ سوتے میں ڈر لگے یا وسوسے آئیں یا نظر لگے یا بیماریوں سے شفا کے لیے یا مریض کی عادت کے لیے یا رنج و غم، اسی طرح کچھ دعائیں ایسی ہیں جن کو پڑھ کے دعا کی جائے تو دعا قبول ہوتی. اسی طرح قرآنی اور مسنون دعاؤں کی یہ کتاب ہے. آپ نمازوں کے بعد اگر زبانی آپ کو دعائیں یاد نہیں تو آپ کیا کر سکتے ہیں، ان دعاؤں کو کھول کے پڑھ لیں. حج عمرے پہ جائیں تو ساتھ پڑھیں. کوئی جا رہا تو اس کو سوٹ نہ تحفے میں دیں، کتاب اور کیسٹ دیں تاکہ اس کا حج اچھا ہو. وہ حج پہ جتنی دعائیں آپ کی کتاب سے پڑھے گا وہ ساری آپ کے لیے بھی انشاءاللہ قبول ہوں گی اور آپ کو اس کا ثواب جائے گا. پھر اسی طرح سفر کا مہینہ ہے. یہ ہمارے معاشرے میں بہت سی بدشگونیاں ہیں. یاد رکھیں بدشگونی شرک ہے، لیکن بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں. تو اس میں اتھینٹک احادیث کے ساتھ بتا دیا گیا اور وہ دعا بھی بتا دی گئی ہے جو بدشگونیوں سے بچنے کے لیے ہے. تو یہ اس کا جاننا بھی بہت ضروری ہے. اسی طرح بعض اوقات خاندان میں کوئی فوت ہو جاتا ہے، عورتیں بیوہ ہو جاتی ہیں. اب وہ بیوہ عورت ساری زندگی رونے دھونے کے سوا اور کوئی کام نہیں کر سکتی، تو ان کے لیے کتاب لکھی گئی ہے بیوگی کا سفر، کہ اگر کسی کے اوپر ایسی کوئی آفت آ گئی تو اسے کیا کیا کرنا ہے. تو یہ کتاب بھی آپ اس کو دے سکتے ہیں تاکہ اس کے لیے سفر آسان ہو جائے. اسی طرح میرا جینا مرنا، فوتگی کے موقع پر یہ کتاب دی جا سکتی ہے کہ اس میں سے پڑھ کے بھی آپ سنا سکتے ہیں اور ان کو دے سکتے ہیں، کیونکہ اس وقت وہ گھبراہٹ میں بھولے ہوئے ہوتے ہیں کہ انہیں کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا. یہ ساری چیزیں باہر اویلیبل ہیں اور آپ ان کو خرید کے خود بھی پڑھیں، دوسروں کو بھی دیں. دین کے راستے میں جو انسان صدقہ کرتا ہے نا، جیسے یہ کتاب خریدتے ہیں نا، تو یہ بھی ایک طرح کا صدقہ ہوتا ہے اپنا. کس طرح کہ
جو لوگ اللہ کے راستے میں، کیونکہ یہ اللہ کے قریب ہونے کے لیے ہم یہ چیزیں لیتے دیتے ہیں، اللہ کے راستے میں جو شخص مال خرچ کرتا ہے، قرآن پاک میں تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی ایک دانہ بوئے، پھر اس سے 7 بالیاں نکلے، ہر بالی میں 100 دانے ہوں تو ایک دانہ 700 بن جائے. اگر آپ کسی کو ایک چیز دیتے ہیں تو وہ بھی اللہ کی خاطر، اللہ کی خوشنودی کی خاطر، اس سے جو اس کا عمل بدلے گا تو انشاءاللہ آپ کو بھی ثواب ہوگا، آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کے دکھ تکلیفیں اور پریشانیاں دور کرے. باہر سٹال ہے لیکن بہنوں سٹال پہ آپ رش نہ کریں، دوسروں کو بھی موقع دیں. ایسا نہ ہو کہ چند لوگ کھڑے ہو جائیں اور وہ قیمتوں کے بھاؤ تاؤ پوچھتے رہے اور باقی لوگ پیچھے سے پلٹ جائیں. کسی نے سوال کیا ہے یہ جو ساری آپ نے باتیں بتائی ہیں کہ کریٹیسزم، کمپیریزن، اس چیز کو ختم کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ مطلب ایسا کیسے کیا جا سکتا ہے کہ ہم دوسرے انسانوں کی عادت چھڑوا سکیں ان کو کسی اچھے کام لگا کر؟ یہ میں ایسے ہی تھوڑی دے رہی ہوں، یہ کریٹیسزم اور کمپیریزن اور کمپٹیشن چھڑانے کے لیے دے رہی ہوں کہ ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی جو رہنمائی ہے اس سے فائدہ اٹھا کر ہم اچھے اچھے کاموں میں لگ جائیں تو ہمیں ہوش بھی نہیں رہے گی کہ کوئی کیا کر رہا ہے. پھر ہمیں کیا یاد آئے گا کہ ہم نے اور اچھا کام کیسے کرنا ہے. اگر کسی کے بزرگ اپنی اولاد سے اپنے رویوں کی معافی مانگے اور بچہ معاف نہ کرے، بزرگ انتقال کر جائے اور اس شخص کے دل میں احساس سے جرم ہو تو کیا کرے؟ اس کے لیے صدقہ کرے، اس کی طرف سے صدقہ کرے، اس کے لیے دعائیں کرے. دعا کے لیے کیا شرط ہے؟ دل حضوری. دعا کے لیے دل حاضر ہونا ضروری ہے. تو آپ سب کیا کریں اس وقت؟ باتیں دل حاضر کریں. کس کی طرف؟ اللہ تعالیٰ کی طرف. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اے اللہ ہدایت آنے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما. یا رب العالمین تو ہمارے دلوں کو ہدایت پر تھام لے، ہمارے دلوں کو روشن کر دے، ہمیں بندوں کی خدمت کی توفیق دے، اپنی عبادت میں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھ دے، نماز کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ہمیں خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے دلوں سے شیطان کے وسوسے دور کر دے، منفی چیزیں ختم کر دے. یا رب العالمین ہمیں اپنا قرب نصیب فرما. یا اللہ ہمیں بندوں کی خدمت کا شوق دے دے، ہماری سستی دور کر دے. یا اللہ ہمارے مال میں برکت پیدا کر دے کہ ہم جان مال دونوں طریقوں سے تیرے بندوں کی خدمت کریں. یا رب العالمین ہمارے نفع مند علم میں اضافہ کر دے، ہمیں نئی نئی چیزیں سکھا دے، ہمیں عمل میں آگے بڑھا دے، ہم جو کچھ پڑھیں اور سیکھیں اس پر عمل کریں. یا رب العالمین تو ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہمارے شوہروں کو دین کے کام میں ہمارا مددگار بنا. یا اللہ ہمارے گھروں میں دین کے چراغ روشن ہوں، ہمارے سینوں میں تیری محبت اور ہمارے گھروں میں تیرے ذکر کا چرچا ہو. یا رب العالمین جو بچے بگڑ چکے ہیں انہیں ہدایت دے دے، جو راہ سے بھٹک چکے ہیں انہیں سیدھا راستہ دکھا دے. یا اللہ ہمارے بچوں کو ایمان دے دے، اپنا ڈر دے دے، حیا دے دے، ایمان دے دے. اللہ انہیں دین کی محبت دے دے. اللہ ان کی تربیت میں جو ہم سے کوتاہیاں ہوگی تو ہمیں معاف کر دے اور انہیں سیدھا راستہ دکھا دے. یا اللہ ہماری غلطیوں کو معاف کر دے.
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. یا اللہ ہماری بھول چوک اور خطاؤں کو معاف کر دے. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا. یا اللہ ہمیں سارے معاملات میں صحیح رہنمائی عطا فرما, ہمیں بہترین فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما, ہمیں نیکی کے کاموں میں دن بدن آگے ترقی عطا فرما. یا رب العالمین ہمیں غفلت سے نکال. یا اللہ ہمارے دلوں کو جگا دے. یا اللہ ہمیں اخلاص نیت عطا فرما دے, اپنے اوپر خود چیک رکھنے کی توفیق عطا فرما دے. یا رب العالمین تو ہمیں برے اخلاق سے نجات دے. اللہ ہمیں نیکی کی توفیق دے, ہمیں ہمارے نفس کے شر سے بچا لے. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللہ تو ہمیں رزق حلال عطا فرما, حرام سے محفوظ رکھ. یا اللہ تو ہمیں صالح نیک اور صدقہ جاریہ اولاد عطا فرما. یا اللہ جن بچیوں کی شادیاں نہیں انہیں نیک شوہر عطا فرما. یا اللہ جن کے شوہر غلط راستوں پر ہیں انہیں ہدایت عطا فرما. اللہ ہمارے گھروں میں سکون پیدا کر دے, گھروں کے لڑائی جھگڑے فتنے فساد دور کر دے. ہمارے گھروں میں تیرا ذکر بلند ہو, تیرا نام بلند ہو. یا اللہ مسلمانوں میں اتفاق اور اتحاد پیدا کر دے, ایک دوسرے کی محبت پیدا کر دے. یا اللہ جتنی بہنیں یہاں آئی ہیں ان کی جو دعائیں ہیں, ان کے جو مسائل ہیں, یا اللہ تو ان کو جانتا ہے, تو ان کی دعائیں قبول فرما, ان کی مشکلات آسان فرما اور ان کے سارے دکھ درد دور کر دے, اور ان کو یہاں آنے کا بہترین اجر عطا فرما اور ان کی نیکی کو قیامت کے لیے محفوظ کر دے. یا اللہ ہمارے لیے نیکی اور خیر اور بھلائی کے بے شمار دروازے کھول دے اور ہم مرنے سے پہلے پہلے تجھے راضی کر لیں. اللہ ہماری موت اس حال میں ہو کہ تو ہم سے راضی ہو. یا اللہ تو ہمیں معاف کر دینا, اللہ صالحین کے ساتھ اٹھانا. یا اللہ تو ہمیں اپنا قرب نصیب فرمانا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه واهل بيته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. آپ سب بہنوں کے آنے کا بہت شکریہ, جنہوں نے انتظام کیا ان کا بھی بہت شکریہ. اللہ ان سب کو بہت جزا عطا فرمائے اور آپ سب کے لیے اس مجلس کو صدقہ جاریہ بنائے. ظاہر ہے آپ لوگ زیادہ ہیں اور میں اکیلی ہوں, میں شاید سب سے انڈیویجولی نہ مل سکوں, لیکن اگر آپ مجھے کچھ بھی کہنا چاہیں تو اپنے کاغذ پر لکھ کر مجھے دے دیں. انشاءاللہ میں اس کو پڑھ کر پھر انشاءاللہ اس کا جواب دے دوں گی. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.